بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا کے جانے کے بعد ایسی تنزلی آتی ہے اسی معاشرے میں، اپنے اصل کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے کہ وہی معاشرہ پھر اپنے نبی کے نواسے کا قاتل بن جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ معاشرہ جسے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں بس ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں کہ میرے آل سے، میری اہل بیت سے کیا کرنا؟ مودت کرنا، محبت کرنا۔ صلہ محبت کیا ہے کہ حسن کے جنازے میں 70 تیر لگائے جاتے ہیں۔ صلہ محبت یہ ہے کہ بیٹی کو فدق نہیں دیا جاتا۔ صلہ محبت یہ ہے کہ حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں کس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ جرم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ مطلب کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو کربلا میں نہیں ہوا۔ مولا حسین کو شہید کرنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن لاشوں کو پامال کرنا، 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارنا، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے بازاروں میں لانا۔ اس ملک میں کتنے کمیشن بنتے ہیں، مسلمان ایک کمیشن اپنی تاریخ پہ بھی تو بنائے کہ یہ معاشرہ راتوں راتوں بدل گیا۔ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے عناصر تھے جن کی وجہ سے یہ معاشرہ قاتل حسین بن رہا ہے؟ پھر کیا آج کے مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ معاشرہ جس کا فاصلہ نبی سے بہت کم ہے وہ قاتل حسین بنا، میں جو آج کے معاشرے میں رہ رہا ہوں 1400 سال کا فاصلہ ہے، میں تو اس سے بھی بدتر بن سکتا ہوں۔ لیکن اس پورے تلاطم میں بھائی ہم لوگ پہلے سے تو شیعہ نہیں تھے نا، یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ آج پاکستان میں اتنے شیعہ ہیں۔ یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ ایران شیعہ ہے، یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ عراق میں شیعہ ہیں، بغداد میں شیعہ ہیں، آذربائیجان میں شیعہ ہیں۔ یہ ایک دن میں تو نہیں بنے ہیں۔ وہ کون سی سیکریٹ مینجمنٹ تھی اہل بیت کی، یہ کون سا سیکریٹ نیٹ ورک تھا اہل بیت کا کہ ایک ایسا معاشرہ جو قاتل امام تھا اس معاشرے کو ناصر بنا دیا۔ امام حسین اور امام محمد باقر میں ایک امام کا فاصلہ ہے۔ اس ایک امام کے فاصلے نے ایک ایسا معاشرہ جو امام حسین کو مار رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو کہہ رہا بغضاً لابی گلا کاٹ رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو پتھر مار رہا ہے، ایک امام کے فاصلے کے بیچ میں جب 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے تو جس بھی مسجد میں جاؤ تو آواز آ رہی ہے قال صادق قال جعفر۔ صرف ایک مسجد میں 1000 کے قریب شاگرد امام محمد باقر کے، 4000 کے قریب شاگرد امام جعفر صادق کے، ایک شاگرد 70 ہزار حدیثوں کا ناقل بنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آج واقعاً جوان سے پوچھا جائے امام زین العابدین کا تصور کیا آپ کے ذہن میں؟ کانسیپٹ آف امام زین العابدین میرے ذہن میں یہ کہ ایسا امام کلیات باللہ بیمار ہے، خیمے کے اندر ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، زخمی امام ہے اور 24 گھنٹہ وہ روتے تھے بس۔ 20-25 سال اس امام نے ایسا کیا کیا؟ وہ کون سی سیکریٹ کام تھے امام کے کہ جب 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد مسجدوں میں بیٹھے ہیں۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب کے امام اٹھائیں یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ علم کی کڑیاں ملتی ہیں تو ان سے، صوفیہ کو اٹھائیں کڑیاں امیر المومنین سے، فرقہ زیدیہ، فرقہ اسماعیلیہ جن پہ میں کل کی مجلس میں آؤں گا، یہ ساری لڑیاں نکلی۔ ان کو تربیت کس نے دی؟ اہل بیت علیہ السلام۔ ایک وہ تربیت تھی جو دشمن کو نظر آتی تھی، ظاہر ہے وہ تربیت دشمن دیکھتا اہل بیت کو روک لیتا۔ ایک وہ تربیت تھی جو چھپی ہوئی تھی، وہ نہ آپ کو نظر آئے گی نہ مجھے۔ علماء فرماتے ہیں اہل بیت کی مثال اس پہاڑ کی طرح ہے کہ جس پہاڑ پر برف پڑا ہوا ہے، یعنی آدھے پہاڑ پہ برف ہے، آدھے پہاڑ پہ برف نہیں ہے۔ جو نہیں ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس پہ برف پڑا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اس کا کب پتہ چلے گا؟ گزرے زمان میں پتہ چلے گا۔ اس زمانے میں اگر یزید سے پوچھا جاتا کہ تو کامیاب ہوا یا امام حسین کامیاب ہوا، وہ یہ سمجھتا میں کامیاب ہوا، لیکن وقت نے بتایا کہ یزید مرد آباد تھا اور حسین زندہ باد ہے۔ دیکھیے ضیاء الحق جب حکومت میں تھا تو سمجھ رہا تھا میں کامیاب ہوں، نیچے چاپلوس بھی بولتے تھے امیر المومنین امیر المومنین، وہ بھی سمجھ گیا کہ بھائی میں کیا ہوں، امیر المومنین بن گیا۔ لیکن بندہ جناب جب کام کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں لگتا کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔
یہ 20 سال گزرنے کے بعد، 10 سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کامیاب تھا یا ناکام تھا۔ وہ سیدہ زینب کا جملہ کہ یزید آج تخت تیرا ہے، فوجیں تیری ہیں، نقارے تیرے ہیں، آوازیں تیری ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا یہی شہر ہوگا، تیرے نام سے جانا نہیں جائے گا، میرے نام سے جانا جائے گا۔ ہاں؟ کہاں ہیں آج؟ جو کل تخت پر تھے آج ہے نام و نشان۔ متوکل نے امام حسین کے روزے کو گرانے کی کوشش کی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ایک صحرا میں امام حسین کے بدن کو چھوڑا گیا، لیکن آج جائیے کربلا، چمک رہا ہے حسین کا روزہ۔ کس قدر خدا نے محبت ان بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، یہ وقت بتاتا ہے کہ کامیابی کیا تھی، ناکامی کیا تھی۔ اب یہ نیٹ ورک آف اہل البیت، اگر کوئی مومن ڈیزائنر ہو تو اس کو واقعاً چھاپ کے اپنے گھروں میں بورڈ بنا کے اپنے گھر کی دیواروں پہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت کا نیٹ ورک کیا ہے۔ دشمن اس نیٹ ورک کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ نیٹ ورک جب تک ہے تشیع کامیاب ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں، مار سکتی ہے، قتل کر سکتی ہے، گلے کاٹ سکتی ہے، لیکن اس نیٹ ورک کو کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ نیٹ ورک آف اہل البیت، یہ نیٹ ورک فیڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی بھی نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اس کی فیڈنگ ضروری ہے۔ تو آپ ایک چورس مربع بنائیے، یہ نیٹ ورک ہے۔ یہ نیٹ ورک فیڈ ہوتا ہے دو چیزوں سے، جس کا نام ہے عقل اور فطرت۔ دنیا کا کوئی بھی مکتب اٹھائیں اس میں عقلانیت نہیں ہے۔ مکتب تشیع عقل کا مکتب ہے۔ آپ کے مکتب میں اتنی جذابیت کیوں ہے، اٹریکشن کیوں ہے؟ کہ 4 دن ایک بندہ شیعوں کے ساتھ گھومتا ہے، فقہ تشیع کا مطلب فقہ اہل بیت کو جب اسٹڈی کرتا ہے وہ اٹریکٹ ہونے لگتا ہے۔ ہمارے طلاق کا مسئلہ، ہمارے نکاح کا مسئلہ، ہمارے فقہی مسائل، ہمارے شرعی مسائل، اس میں عقلانیت بہت پائی جاتی ہے۔ ایون محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے، کمپلیٹ ایک سیدھی لائن ہے۔ لیکن آج مسلم سوسائٹی کنفیوز ہے ایون محبت کے معاملے میں، وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، آگے آگے بیان کروں گا۔ اس نیٹ ورک کی فیڈنگ ہوتی ہے دو چیزوں سے، عقل اور فطرت۔ اس مکتب میں غیر عقلانی چیز نہیں ہے، اس مکتب میں غیر فطری چیز نہیں ہے۔ وہاں بھی بن جاؤ گے، کہیں گے باپ مر گیا، رونا نہیں، بیٹا مر گیا، رونا نہیں، حسین کی مجلس میں رونا نہیں، خلاف فطرت۔ ایک انسان ہے، بندہ ایک ڈرامہ بھی دیکھتا ہے، سیڈ سین آتا ہے، رونے لگتا ہے، اور ایک کی ماں مر گئی آپ کے رو نہیں، باپ مر گیا آپ کو رو نہیں، خلاف فطرت۔ ایک ایسا حکم جو فطرت کے خلاف ہے، اور وہ فطرت جو خدا نے بنائی، بندے نے نہیں بنائی۔ انسان کو دل ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کیسے ممکن ہے بندہ نہ روئے؟ آپ ایک مووی دیکھ کے روتے ہو، اور یا ہم سنیں نبی کے نواسے کا گلا کاٹا گیا اور انسان نہ روئے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہی طلاق کا مسئلہ، انڈیا میں اتنا کیس چلا، 3 طلاق 4 طلاق، لیکن اسی مسئلے کی وجہ سے کتنے لوگ اس مکتب میں آئے۔ رضاعت کا مسئلہ، دودھ پینے کا مسئلہ، تیجانی سماوی صاحب کی کتاب پڑھے، وہ فرماتے ہیں صرف اسی مسئلے سے میں نے تونس میں 4 لاکھ لوگ شیعہ بنائے، انہوں نے 4 لاکھ لوگ شیعہ، وہ تیونس جہاں کوئی شیعہ نہیں تھا، کیونکہ بعض مسائل غیر فطری، غیر عقلانی ہیں، کہ شوہر غصے میں ہے، بیوی کو کا طلاق ہے، کا جناب ہو گئی۔ ابھی تو کمال بھی کر دیا کہ ڈراموں میں جتنے نکاح ہیں کا ہو گئی، تو ایک ایکٹر نے کہا میرے تو تقریباً 400 ہو گئے ہیں، تو شروع والے کون ہیں اور آخر والے کون ہیں؟ غیر فطری دین، غیر عقلانیت۔ فقہ اہل بیت میں عقلانیت ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے ہمارے شیعوں کی ایک تفریق پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کو فطرت اور عقل سے دور کیا جائے۔ خود اجتہاد کا مسئلہ کمپلیٹ عقلانی مسئلہ ہے، لیکن آج برمار ہے کہ تشیع کو اجتہاد سے دور کیا جائے، اور مخالفین اجتہاد کو جب دلیل دی جاتی ہے کہتے ہیں آپ روایت پڑھو، آپ حدیث پڑھو، لیکن یہ نہیں کہو کہ جناب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی کیوں؟ اہل بیت کے مکتب کا پہلا جو اصول ہے وہ عقل ہے، اور فرماتے عقل حجت ہے۔ امیر المومنین کو اگر ہم امام مانتے ہیں کس چیز کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے، کہ امام وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ شجاع ہو، حسب میں بہتر ہو، نسب میں بہتر ہو۔ عقلانی دلیل امیر المومنین پر، ورنہ آپ بولو گے ایمان میں زیادہ تھے وہ بھی 10 لوگ کھڑے کر دیں گے،
لیکن دلیل عقلانی دیتے ہو تو علم کے میدان میں علم طالب آگے تھے، شجاعت کے میدان میں علم طالب آگے تھے. عقلانی طور پر ہم اس مکتب میں داخل ہوئے. اگر آپ مکتب تشیع سے عقل کو نکالو گے اس مکتب میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور عقل کا تقاضا ہے کہ جاہل کس سے پوچھتا ہے؟ عالم سے پوچھتا ہے. گھر بنانا ہو عالم سے، کتاب لکھنی ہو عالم سے، بیمار ہو عالم کے پاس. آپ اس اصول کلی کو کیسے حذف کر سکتے ہو؟ اور معاشرے میں انسجام کیسے پیدا ہوگا؟ تشیع سے اگر مرکزیت ختم ہو گئی تو شیعہ نہیں باقی رہتے. مثال کے طور پہ آپ کا مرکزی جلوس ہے اور وہ ہر بندہ کراچی میں بولے کہ میرا جلوس مرکزی ہے تو یہاں نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو عقل کا تقاضا ہے کہ مرکزیت ایک ہونی چاہیے، کیونکہ مرکزیت میں کیا ہوتا ہے؟ انسجام پیدا ہوتا ہے.